اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ زہرا۔ سب سے پہلے تو میں اس فرسوس موقع پر، اس غمگین دن پر اپنے وقت کے امام حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اس کے بعد تمام تر مؤمنین اور مؤمنات جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ محبان اہل بیت کہ جو امام کے غم میں پرسوز ہیں اور غم منا رہے ہیں، ان کی خدمت میں اس شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرنا چاہوں گی۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جو ہمارے 7ویں امام ہیں اور ہمارے 9ویں معصوم ہیں۔ یہ امام ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے 2 پلوں جیسی ہے کہ جس مومن کا مقام جتنا زیادہ ہوگا اس قدر اس کی مشکلات بڑھیں گی، جتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی ہمارے پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو پریشان مت ہوا کریں، اس کو امتحان خدا سمجھا کریں، کیونکہ آپ کے ایمان کا درجہ بڑھتا ہے جب آپ پر مصیبتیں آتی ہیں۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کی مشکلات اور پریشانیاں بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں آپ تمام کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائیں۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری بہت ہی معزز اور محترم مہمان خواہر فاطمہ معصومہ فاضلہ یعقوب موجود ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین کرام، خواہر معصومہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرامز میں آتی رہتی ہیں اور اپنی خوبصورت کلام سے، ذکر اہل بیت سے ہماری محفلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے اسٹوڈیو کو منور کر دیتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ہمیں ان کے فضائل اور ان کے مصائب بتاتی ہیں۔ خواہر معصومہ، جیسا کہ آپ تمام ناظرین بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ آج 25 رجب ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ قید میں گزارا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایات میں ملتا ہے کہ 14 سال تک زندانوں میں رہے تھے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کو کاظم کا لقب دیا گیا۔ کاظم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، جو اپنے غصے کو پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ خواہر معصومہ، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری تھی اور ان کی زندگی کس طرح سے ہمارے لیے، آج کے مؤمنین کے لیے درس ہے اور نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے زندان میں کس طرح زندگی گزاری، ان کے بارے میں آپ بتائیے۔ بہت بہت ممنون ہوں میں آپ کی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر ومعین۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم شہادت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام حجت زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہیں، اور اس کے بعد تمام علماء، مراجع اعظام اور تمام فقہا، معزز ناظرین اور آپ کی خدمت میں، اہل بیت ٹی وی کی ٹیم کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان ہستیوں کی حقیقی معرفت کو سمجھنے کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیروکاروں میں ہمارا شمار فرمائے پروردگار عالم۔ آج امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کا یوم ہے۔ اگر ہم زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف دیکھیں
کہ امام نے زندگی کیسے گزاری، امام کی زندگی کے واقعات اور حالات پر اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو سب سے پہلے امام کے تعارف میں کہ ان کا نام موسیٰ ہے۔ 14 معصومین میں سے ایک ہی امام ہے جو دوسری مرتبہ ان کا نام تکرار نہیں ہوا، جبکہ علی 4 مرتبہ، محمد 4 مرتبہ، حسن 2 مرتبہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ 14 معصومین علیہ السلام میں تکرار ہوا ہے۔ اور ان امام کا لقب کاظم مشہور ترین لقب ہے، نام تو موسیٰ تھا لیکن القاب میں سے مشہور ترین لقب کاظم ہے، یعنی اپنے غیظ و غضب پر قابو پا جانے والی ہستی۔ ویسے تو ہر امام کاظم ہے لیکن اپنے دور میں اس صفت نے جتنا امام کے وجود میں جلوہ افروز ہوئی، کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ اگر آپ نے قرآن میں دیکھا ہو کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جناب موسیٰ نبی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب نبی اپنے قوم کو چھوڑ کر واپس گئے تھے تو لانی واقعہ ہے، جب واپس پائے وَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانًا، موسیٰ جب واپس پلٹے تو غصے کی حالت میں آئے، یعنی اللہ نے ایک برگزیدہ نبی بنائے لیکن ان کو بھی غصہ آ گیا۔ ایک مقام تھا جب خدا کی نافرمانی کی لوگوں نے تو موسیٰ نبی علیہ السلام علی نبینا وعلیہ السلام کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا، لیکن پھر پروردگار عالم نے معصومین میں سے، ائمہ میں سے ایک ایسے موسیٰ کو بھیجا کہ جو کاظم بن گئے۔ امام کو کاظم کہا گیا اور اتنی اہم صفت ہے کہ میں کہتی ہوں آج کے شہادت کے روز اگر امام کی اسی صفت کو ہم عملی جامعہ پہنا دیں، اپنی زندگی میں سیرت قرار دیں، شمع راہ قرار دیں امام کی سیرت کو، تو ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ غصہ آنا بہت بڑی مصیبت کہہ سکتے ہیں یا بیماری ہے انسان میں کہ جو غصے کا آ جانا۔ اور معصومہ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج کل ہمارے جوانوں میں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، صبر اور تحمل تو جیسے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، غصہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے آج کے دور میں۔ مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے لیکن آج کل صبر تحمل ختم ہو رہا ہے، صبر اور برداشت نامی چیز معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ عبادت گزار لوگ جو ہیں، متقی لوگ ہیں، نیک لوگ بھی جب کوئی بات انسان کے میل کے خلاف کی جاتی ہے، انسان کی مرضی کے خلاف کی جاتی ہے تو فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں۔ تو اس صفت کی بشدت اسلام میں مذمت کی گئی ہے۔ جب غصہ آ جانا نارمل سی بات ہے، ایک طبیعی سی بات ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اور حدیث رسول میں ملتا ہے کہ غصہ انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح نابود اور فاسد کر دیتا ہے جس طرح شہد کو سرکہ فاسد کر دیتا ہے۔ اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں کتنے ہی بار ہم ایک دن میں غصہ کرتے ہیں اور اس کو کبھی بھی گناہ نہیں سمجھتے، نہیں یہ تو گناہ نہیں ہے، ایک اخلاق میں، ہمارے اخلاق میں غصہ کرنا شامل ہو گیا ہے، جبکہ اسلام نے کتنی مذمت کی ہے اس کو۔ میں حدیث ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر سے مستقیم جنت تک پرواز کرتے ہوئے جائیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، جنت تک پہنچ جائیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں بڑی تیزی سے پہنچ جائیں گے، ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا، عالم محشر سے نہیں، قبر سے نکلتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جب باقی مومنین جنت میں پہنچیں گے تو ان سے سوال کریں گے تم کیسے اتنی سرعت سے یہاں پر آئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں غصہ نہیں کرتے تھے، ہمیں دنیا میں جب غصہ آتا تھا تو ہم اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آج اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات سے یہ ایک پوائنٹ ہم نے اپنی زندگی میں لے لیا، غصے پر کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، تو انسان بہت مقامات عالیہ تک زندگی میں پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ صرف آخرت میں انسان کو مقام ملے گا، زندگی کی کتنی ہی مشکلات ہیں جو اس صفت کی وجہ سے آسان ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب کاظم ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے برائی نہیں کی تھی، غصے کا اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ اگر آپ زندگانی امام کاظم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو ایک بہت مشقت والی زندگی تھی امام کی۔ امام نے قید خانے میں 14 سے بھی زیادہ سال لکھے گئے ہیں، 18 سال 20 سال تک بھی لکھے گئے ہیں جو امام قید خانے میں امام نے گزارے۔
لیکن کہیں پر بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی کو بد دعا کی ہو، ایک مرتبہ کسی سے غصے کا اظہار کیا ہو۔ تو یہ کظم الغیظ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس پر تفصیل سے جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جہاں ذات مبارک امام کاظم کی بات ہے تو امام کو کاظم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس صفت کا تذکرہ ہے، والکاظمین الغیظ، کہ خدا کے بندے وہ ہیں جو اپنے غصوں پر قابو پاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا، اس کو پی جانا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس وقت غصے کو پی جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں گھر جا کر کہیں اور پر اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نہیں، کظم الغیظ کا مطلب یہ ہوتا ہے انتقام نہ لینے کی نیت سے قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جانا کظم الغیظ کہلاتا ہے عربی میں۔ عربی کی ڈکشنری میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، اور آپ انتقام نہ لینے کی نیت سے قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائیں تو کاظم کہلائیں گے۔ یہ صفت مبارک امام کاظم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امام کی بہت سارے القابات ہمیں ملتے ہیں، جہاں ایک عابد کہا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ عبادت کی، کبھی خدا سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ آج ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو ہم فوراً شکوہ کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، کوئی سب سے پہلے تو ہماری چھوٹتی ہی نماز ہے، سب سے چھوٹی سی مشکل آتی ہے سب سے پہلے نماز بھول جاتے ہیں، خوشی میں یا غمی میں، دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ مومنین کی متاسفانہ چھوٹ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے کتنی مشکل زندگی گزاری اور کتنے مشکل حالات دیکھی، لیکن جب امام زندان میں آئے تو انہوں نے پہلا سجدہ بھی یہی کیا کہ پروردگارا تو نے مجھے تنہائی کی جگہ عطا کی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا امام کاظم نے۔ ان کو عابد کا لقب ملا، اتنی عبادت کیا کرتے تھے امام کاظم علیہ السلام کہ امام کا ایک زندان بان تھا فضل ابن ربیع، مولا کا دشمن تھا، مولا سے محبت نہیں رکھتا تھا، امام کا زندان بان تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام اس قدر عبادت کرتے ہیں، رات کو امام فجر کے بعد سے نماز پڑھنے لگتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے، امام فجر سے لے کر ظہر تک سجدے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر جب زوال کا وقت آتا ہے سر سجدے سے اٹھا کر امام نماز بجا لاتے ہیں، تعقیبات بجا لاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے امام عشاء پڑھ کر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے میں مسلسل دیکھتا تھا کہ شاید کبھی امام سجدے میں جاتے ہوں گے تو امام کو نیند آ جاتی ہوگی، لیکن جب میں غور سے دیکھتا تھا تو امام سجدے میں جب جاتے تھے، جب سر اٹھاتے تھے کئی گھنٹوں بعد، دن چڑھ جاتے تھے، دن غروب ہو جاتے تھے، جب کئی گھنٹوں بعد سر اٹھاتے تھے تو امام بغیر تجدید وضو کیے دوبارہ نماز کو بجا لاتے تھے۔ یہ امام کس بات کی ہے کہ امام نیند میں نہیں تھے، امام خدا کی بندگی اور عبادت میں مصروف تھے۔ یہ امام کاظم علیہ السلام، اور صرف یہ نہیں تھا کہ اگر ہمارے ذہنوں میں آئے امام کو وقت مل گیا تھا زندان میں تو امام کا کوئی اور کام نہیں تھا یا انہیں زیادہ وقت فراغت مل گیا تھا تو وہ عبادت کرتے تھے، نہیں، امام کا ایک لقب زین المجتہدین ہے، یعنی امام کاظم علیہ السلام کو مجتہدوں کی، مجتہدین کی زینت کہا گیا۔ اور یہ لقب کہاں پر امام کو ملا؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں جب رہتے تھے، ابھی قید خانے میں نہیں گئے تھے، ابھی بغداد اور بصرہ اور دوسرے شہروں میں نہیں گئے تھے، وہاں پر امام کو زین المجتہدین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں تو بہت بے پناہ فضائل اور مناقب ہمیں ملتے ہیں، بہت خوبصورت معجزات ملتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں، اہل بیت میں سے چند ہستیاں ہیں، اور 4 معصومین میں سے صرف ایک ہستی ہے جن کو پروردگار عالم نے باب الحوائج کہا گیا۔ آج کیونکہ امام کی شہادت ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم سے اکثر کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا سے توسل کیسے کیا جائے، امام سے توسل کیسے کیا جائے، باب الحوائج امام سے کیا کیا جائے؟ تو امام سے توسل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ نماز ہدیہ کر سکتے ہیں، امام کی زیارت پڑھ سکتے ہیں،
امام کے لیے کوئی مسلسل عمل بجا لا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ایک مجرب عمل جو میں نے کسی عالم دین سے سنا تھا، بزرگ استاد سے سنا تھا، وہ آپ کی خدمت میں اپنا مجرب شدہ عمل اور بہت سارے مومنین کا بھی مجرب شدہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، جو مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جن کی حاجات ہیں، وہ اس عمل کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال ان کی حاجات کو برآوردہ کرے گا۔ آج جیسے 25 رجب کا دن ہے، امام کی شہادت کا دن ہے، تو آج سے اگر ہم منت مان لیں امام کی کہ روزانہ چند صلواتیں آپ 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 10 تسبیح 1000 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکیں درود پڑھ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو روزانہ ہدیہ دیں، روزانہ ہدیہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس عالم دین سے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو عمل کو بجا لایا ہے، اگلے سال امام کی شہادت سے قبل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روا ہو چکی ہوگی اور آپ کی مشکل آسان ہو چکی ہوگی، لیکن بلا ناغہ۔ روز کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک وقت خاص ہو، آپ کسی بھی وقت، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، رات کو سونے سے پہلے مقرر کر لیں، مطلب تعداد ہونی چاہیے کہ مطلب جس تعداد میں آپ روزانہ اسی تعداد جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے قضا نہیں کرنا، کسی بھی دن آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن کوئی اس میں ممانعت نہیں، کوئی پڑھ سکتا ہے مختصر وقت میں، مطلب 100 دانے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل 100 دانے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے جس نے سوچا تو وہ 1000 کا کہہ رہے تھے، تو جو جتنا پڑھ سکتا ہے، اس میں کثرت کی کوئی وہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے، تسلسل ہونا چاہیے۔ بس آپ کبھی بھی کسی بھی خوشی غمی کوئی بھی ایونٹ آ جائے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، ناغہ نہیں کرنا۔ ایک وقت مقرر کر لیں، آپ نے رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی یا کسی نماز کے بعد ایک مقررہ تعداد میں تسبیح پڑھنی ہے، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 5 تسبیح، 10 جتنی پڑھ سکیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ پیش کر دیں۔ یقین جانے خواہر خدیجہ، میں نے خود ہی عمل بجا لایا ہے، خدا جو مشکل ہو 1 سال کے اندر اندر آپ کی وہ مشکل بلکہ اس سے بھی پہلے آسان ہو جائے گی۔ یہ باب الحوائج کا معجزہ ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو نہ صرف اپنے مؤمنین اور چاہنے والوں کی تذکیری کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو بے جان جانوروں کی بھی، بے زبان جانوروں کی بھی دستکشائی کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ ایک شخص تھا، وہ امام کا ہم سفر تھا، امام کہیں مسافرت پر جا رہے تھے، شاید حج کے سفر پہ یا کسی سفر پر امام تشریف لے کر جا رہے تھے، تو امام کا چاہنے والا تھا، کہتا ہے میں امام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سواری کے پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے جو جنگل کا درندہ وحشی جانور ہے، اور امام کے خدمت میں آتا ہے اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے جیسے دیکھا کہ امام کے قریب آ رہا ہے تو میں ڈر گیا، میں وہاں سے فرار کر گیا اور چٹانوں کے پیچھے چھپ گیا کہ یہ درندہ ہے، یہ وحشی جانور ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تو چلا گیا، لیکن امام اپنے راستے کو ادامت دیتے جا رہے تھے۔ امام چلتے گئے کیونکہ حجت خدا تھے، نہ صرف انسانوں کے امام بلکہ جانوروں کے بھی امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ۔ امام نے اپنے سفر کو ادامہ دیا۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں چٹان کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریب وہ بھیڑیا آیا، اور قریب آتے آتے اپنے سر کو جھکاتے جھکاتے امام کی سواری کے زین سے بھی تلے اپنے سر کو اس بھیڑیا نے جھکایا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام بھی اپنے دہن مبارک کو اس بھیڑیا کے قریب لے کر جاتے ہیں، اور اتنا قریب کہ ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے امام کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس جانور سے کچھ باتیں کی، اور پھر وہ جانور چلا گیا۔ دور جاتے ہوئے جانور نے اونچی آواز میں کچھ بولنا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ امام سے کچھ کہہ رہا ہے، اور امام نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا اللہم آمین۔ امام نے دعا کی اس بھیڑیا کے حق میں۔ کہتا ہے جب جانور چلا گیا تو میں امام کی خدمت پہ آیا، مولا یہ کیا ماجرا تھا، یہ بھیڑیا کیا تھا، کیا کہہ کے گیا آپ سے، گویا کچھ کلام کر کے گیا؟ تو امام فرماتے ہیں یہ جنگل کا جانور تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی مادہ جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ وضع حمل کی حالت میں ہے اور غار میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری مشکل کو خدا آسان کر دے۔ میں نے اس بھیڑیا کے لیے دعا کر دی، اور جب اس کے لیے دعا کی یہ چلا گیا۔
ابھی جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ جاؤ تمہارا بچہ دنیا میں آ گیا ہے. اور پھر جب اتنا خوشی سے دوڑتا ہوا یہ جا رہا تھا، واپس پلٹ کر جو اس نے آواز بلند کی وہ آواز یہ تھی کہ اس نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ ہم جنگل کے جانور اس امام کے چاہنے والوں کو، حقیقی ماننے والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر امام نے دعا کی اپنے شیعوں کے حق میں، اللہم آمین آمین امام نے کہا. تو یہ وہ امام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہم صدق دل سے اپنے نفس کو پاک کر کے ان کی سیرت پر عمل کریں اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ اسوہ عمل قرار دیں تو یہ ہماری بھی زندگیاں بدل سکتے ہیں. جی خیر معصومہ، میرا نا آپ سے ایک اگلا سوال ہے. اس سے پہلے میں ایک مختصر سا واقعہ اجازت چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے محبین کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے شیعیان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی مددگار تھے، اور وحشی درندے جنگل کے جانور ان کو بھی امام کی معرفت تھی. اسی طرح سے ایک واقعہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ مدینہ کے شہر میں ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو کہ خلیفہ ثانی کی نسل میں سے تھا، اور وہ شخص جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو ان کے جد علی بن ابی طالب کو برا بھلا اور نعوذ باللہ دشنام دینے لگتا تھا. یہ جب بھی امام کو دیکھتا تھا تو ان کو برا بھلا کہنے لگ جاتا تھا. بہت زیادہ نفرت، بہت زیادہ بغض اور کینہ رکھتا تھا یہ شخص اپنے دل میں. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس شخص کے کھیتوں میں چلے گئے. جب وہ شخص اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہا تھا تو اس شخص کو دور سے معلوم ہو گیا کہ امام تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ دور سے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہیں پہ رک جائیے، اپنے پاؤں سے میرے کھیت کو خراب مت کیجیے. تو امام اس کی بات پر توجہ دیے بنا آگے بڑھ جاتے ہیں اور امام اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کھیت پر کتنی مالیت لگائی ہے، کتنا خرچہ کیا ہے، کتنے پیسے لگائے ہیں. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ مولا میں نے 100 درہم لگائے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی توقع ہے، کتنی امید ہے کہ تم کتنا کما لو گے. تو یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم بتاؤں. تو کہتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آرزو ہے کہ میری 200 درہم مجھے منافع ہو. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ ایک تھیلی نکالتے ہیں پیسوں کی اور اس میں 300 درہم اس شخص کو عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے بھی تم رکھو اور یہ زمین بھی تم رکھو. تو ایک مرتبہ یہ شخص بہت حیران ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ امام کو برا بھلا کہا، اور اس دن کے بعد یہ امام کا اتنا بڑا محب اور عاشق ہو جاتا ہے اور مولا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے. سبحان اللہ. جب مولا واپس آتے ہیں مدینہ کی مسجد میں تو یہ صرف مولا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اور بس خدا سے یہی کہتا ہے، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت اور امامت کس خاندان کو دے اور کن کو دے. سبحان اللہ. تو خان معصومہ میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی زندانوں میں ان کو منتقل کیا جاتا تھا، اور ان کا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ کس کس طرح سے ان کو زندانوں میں لے جایا گیا اور کس کس طرح کے مظالم ہوئے ان پر، اور تھوڑا سا مختصراً ان کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کیجیے گا کیونکہ ان کی یوم شہادت ہے تو اسی وجہ سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کل عمر مبارک 55 برس تھی. اس میں سے 25 برس میں امام کو امامت ملتی ہے، 35 سال امام نے امامت کی اور 55 سال کی عمر میں امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ان مظلوم ترین ائمہ میں سے ہیں جن کی زندگی کے آدھے سے زیادہ عرصہ زندان میں گزر گیا. پہلے تو امام مدینہ میں رہتے ہیں. امام کی ولادت جو ہوتی ہے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک شہر ابوا کے نام سے ہے، وہاں پر امام کی ولادت ہوتی ہے. والدہ ماجدہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حمیدہ خاتون ہیں جو خود ایک بہت بابرکت اور بافضیلت مخدرہ ہیں، بہت صاحب عظمت بی بی ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے بھی ان کے فضائل میں احادیث ان کے آنے سے قبل پیش کی تھی. تو امام کی ولادت مدینہ میں ہوتی ہے، کئی سال امام مدینہ میں رہے. اس کے بعد امام کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، کیونکہ بہت مولا کے محبین تھے، چاہنے والے وہاں پر رہا کرتے تھے.
تو ہارون الرشید کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام کے دن بدن چاہنے والے اور عاشقان مدینہ میں بڑھتے چلے جاتے تھے، تو امام کو وہاں سے حکم دیا کہ بغداد کی طرف یا کسی دوسرے شہر کی طرف امام کو جلا وطن کر دیا جائے۔ 2 اماریاں اس نے بھیجی، ایک اماری بصرہ کی طرف گئی، ایک اماری بغداد کی طرف گئی۔ تو جس اماری میں امام کو مدینہ سے بہت احترام اور ادب سے سوار کیا گیا، مولا کا احترام نہیں کرتا تھا، لیکن اس لیے تاکہ مولا کے چاہنے والے وہاں پر شک نہ کریں کہ مولا کو لے کر، جیسے امام رضا علیہ السلام کو احترام سے مدینہ سے بلایا، اس لیے امام کو اس طرح چاہنے والوں میں سے احترام سے لے جاتے تھے تاکہ چاہنے والے اعتراض نہ کریں حاکم وقت پر۔ امام کو جب لے کر گئے بصرے کی طرف، سب سے پہلے امام کو بصرہ لے کر گئے، وہاں پر امام کو منصور دوانقی کے زندان میں رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف زندانوں میں رکھا جاتا تھا اور زندان بدلتے تھے امام کے، کیونکہ جس بھی زندان میں امام کو رکھا جاتا تھا وہاں کا زندان بان، وہاں کا حاکم امام کی عبادت کو دیکھ کر، امام کی قرب الہی کو دیکھ کر اور امام کی پاکیزگی کو دیکھ کر شرما جاتے تھے، حیا کر جاتے تھے کہ یہ کون ہے ہستی جو بے ضرر انسان ہیں، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہستی کہ جو تنہائی میں بھی کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتے، بد دعا تک نہیں کرتے۔ ہم پر جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم کم سے کم خدا سے شکوہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ وہ امام تھے جو تنہائی میں بھی جب عبادت کرتے تھے تو پروردگار سے شکوہ نہیں کرتے تھے، اللہ سے اس انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، اسی لیے امام کو کاظم کہا گیا۔ امام کو 1 سال منصور دوانقی کے زندان میں بصرہ میں رکھا گیا۔ جب بصرہ میں دیکھا اس نے منصور دوانقی کہ امام مسلسل عبادت میں ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے امام میں، تو اس نے ہارون الرشید کو خط لکھا کہ یا تو امام کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ یا پھر میں امام کو آزاد کر دوں گا۔ جب اس نے یہ لکھا، ہارون نے امام کو ایک دوسرے قید خانے میں، فضل ابن ربیع کے قید خانے میں منتقل کیا۔ فضل ابن ربیع نے بھی کئی عرصہ امام کو اپنے قید خانے میں رکھا، اور اس کے بعد اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہوا اور اس نے امام کو کہیں اور روانہ کر دیا۔ ہارون سے کہا کہ میں امام کو نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد ایک اور بھی زندان بدلا، عیسیٰ ابن یحییٰ نامی شخص نے بھی اپنے زندان میں رکھا۔ مختلف زندان بدلتے رہ گئے، یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کا آخری زندان جو تھا وہ سندھی ابن شاہق نامی زندان بان کا زندان تھا، جو بہت ہی زیادہ مشکل زندان تھا امام کا، جو زیر زمین زندان تھا، ایسا زندان تھا کہ جو زمین میں گڑھا کھودا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اتنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قامت ذرا بلند تھی۔ جب امام اس قید خانے میں تھے تو امام نماز کے لیے قیام نہیں کر سکتے تھے، حالت رکوع میں امام کا قیام ہوتا تھا، اور بڑی مشکل سے تنگ سی جگہ تھی جہاں امام سجدہ بجا لاتے تھے۔ آج بھی بغداد میں امام کے وہ قید خانہ جو زیر زمین میں موجود ہے، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو آخری قید خانے میں رکھا گیا وہ سندھی ابن شاہق جو مسلمان نہیں تھا، باقی تمام زندان بان مسلمان تھے، لیکن سندھی ابن شاہق یہودی داروغہ تھا۔ اس نے کہا میں شاید غیر مسلمان اور ایک یہودی کے زندان میں رکھوں گا تو وہ امام کو تکلیف پہنچائے گا اور امام پر رحم نہیں کرے گا۔ اتنا سخت دل ترین اور سنگ دل ترین انسان تھا سندھی ابن شاہق کہ روز امام پر ظلم کرتا تھا، جسارت کرتا تھا۔ روز امام روزہ رکھتے تھے اور عصر کے وقت جب مغرب کا وقت آتا تھا امام پر آ کر تعزیانے برساتا تھا اور جسارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے جب 25 رجب کو روزہ رکھا تو امام صبح سے شام تک روزے کی حالت میں تھے، کھانا بہت کم مقدار میں ملتا تھا جو امام کے لیے کفایت نہیں کرتا تھا، لیکن جب 25واں کا روزہ آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 12-13 کھجوریں سندھی ابن شاہق نے پیش کی۔ جب کھجوریں پیش کی امام نے تناول فرمائی، 1 کھائی 2 کھائی، اس نے کہا مولا اور لے لیجئے۔ امام نے کہا نہیں تمہارا کام اس سے بھی ہو جائے گا۔ امام نے وہ کھجوریں تناول کرنا فرمائیں اور جیسے جیسے امام کھاتے گئے جگر مبارک امام کاظم علیہ السلام چیرتا گیا اور امام کا جگر پھٹتا گیا۔ شدت زہر سے جب وہ اثر کر رہا تھا پورے وجود میں امام کا رنگ زرد ہو گیا،
پھر سفید ہو گیا، رنگ مسلسل بدلتا رہا۔ اس کے بعد ہارون نے تاکہ امام کے کسی چاہنے والوں کو، شیعوں کو خبر نہ ہو، طبیب کو بلایا اور طبیب سے کہا کہ تم گواہی دینا کہ امام طبی موت سے دنیا سے گئے اور ہم نے شہید نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر شیعوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے امام کو شہید کیا ہے تو میرے دشمن ہو جائیں گے، اسی لیے خود ہارون ملعون جب دنیا سے گیا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ میں امام کا قاتل تھا، میں امام کا دشمن تھا۔ آج بھی امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں اس کا جنازہ ہے اور وہاں پر اس کی قبر ہے اس ملعون کی، تاکہ لوگوں کو اگر خبر ہو جاتی تو لوگ باغی ہو جاتے، دشمن ہو جاتے۔ اس نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا اور امام کو دیکھا تو امام نے اپنی ہتھیلی کا رخ کیا اور کہا دیکھو میری ہتھیلی زرد ہو چکی ہے، سفید ہو چکی ہے، خون بالکل ختم ہو چکا تھا۔ طبیب چیخ اٹھا کہ یہ کیا کیا تم نے اس امام کے ساتھ، ان کو تو خود معلوم ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ اور امام کی اس طرح قید خانے میں جب شہادت ہوتی ہے تو امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدوروں کو ہارون الرشید نے پیسے دیے اور ان کو کہا کہ یہ جنازہ پل بغداد پہ رکھ دو، اور ایک 5ویں منادی کو پیسے دیے گئے کہ تم منادی دیتے جاؤ مات امام الرافضہ، کہ رافضیوں کے امام مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لے کر گئے امام کے جنازے مبارک کو، پل بغداد پہ رکھا، اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام پھر اپنے بابا کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدینہ سے تشریف فرما ہوئے۔ جب اپنے بابا کا جنازہ دیکھا، امام نے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور امام کی لاش مبارک کو، بدن مبارک کو سپرد خاک کیا۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم۔ بہت بہت شکریہ خواہر معصومہ، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ عزیزان گرامی، بس ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چلتا ہے، اور میری بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور باقی تمام ائمہ کرام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس باب الحوائج کے صدقے میں، آج اس عظیم دن کے صدقے میں خدا کو ہم واسطہ دیتے ہیں اس 7ویں باب الحوائج کا کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کی مشکلات، اور جو مؤمنین مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہیں، جس مشکل پریشانی میں ہیں، خداوند متعال ان سمیت ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔